خواہش ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب چودھری محمد یاسین صاحب، صدر پاکستان پیپلز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی گزارش یہ ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. آج کے اس عظیم الشان عوامی اجتماع کے مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر جناب راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وزراء کرام چودھری رفیق نیر صاحب، چودھری محمد اخلاق صاحب، چودھری جاوید بڈھانی صاحب، ملک ظفر صاحب چلے گئے، چودھری جاوید غفور صاحب چیئرمین ضلع کوسل، محمد ولید انقلابی صاحب، چودھری محبوب ایڈوکیٹ صاحب، وائس چیئرمین لوکل گورنمنٹ بورڈ چودھری پرویز اکبر صاحب، میری بہن محترمہ نور صابر صاحبہ، اور کنڈکٹر پریس کلب کے صحافی دوستوں. اس جی تو چاہتا ہے کہ سب کے نام لے کے مخاطب کروں، لیکن بہت لمبا ہو جائے گا. اس طرف بیٹھے کھڑے اور اس طرف بیٹھے اور کھڑے میرے نہایت ہی محترم بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، اور صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبہ اور خلوص کے ساتھ چودھری رفیق نیر نے، محمد ولید انقلابی نے اور قیوم قمر چودھری نے جس جذبہ اور خلوص کے ساتھ اور دیگر ساتھیوں نے یہ مل کے جو ہے اتحاد کا اور یگانگت کا مظاہرہ کیا، اس کا یہ ثبوت ہے کہ یہ عوامی جو سمندر یہاں آج بیٹھا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کوئٹہ کی وادی بنات کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب سے بڑی سیاسی قوت ہے. یہ پارلیمانی جمہوریت جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایکٹ 74 کے تحت ہمیں دی، اور اس کا پہلا جو پارلیمانی انتخاب ہوا وہ 75 میں ہوا، اور 75 میں یہاں سے چودھری غلام احمد رضا صاحب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے اور جیتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد رفیق نیر صاحب 2 دفعہ MLA بنے. پھر میرے دوست، مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہے کہ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں. ہم نے مل کر محمد مکرم انقلابی، ہم نے مل کر جو ہے میں نے جو ہے یہاں جو ہے وہ اس تسلط کا، اس جو جبر و ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جاتے تھے ہمارے لوگوں پہ، ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ کی فضل و کرم سے آج میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں. میں راستے میں پرائم منسٹر اور میں بیٹھے تھے رفیق نیر صاحب اور ولید انقلابی، تو میں نے راستے میں کہا کہ اگر ہم اتحاد کے ساتھ، خلوص اور اپنے جذبے کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ایک ہو کر الیکشن لڑیں، تو میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوٹلی کی 6 سیٹیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت سکتے ہیں. اور MLA ایک ہی شخص سے بننا ہوتا ہے، لیکن سیاست میں اور بڑی کمپٹیشن ہے. جب یہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی کا بندہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا وائس چیئرمین لگائیں، تو میں نے یہ سوچ کر چودھری پرویز اکبر کو ان کا انتخاب اس لیے میں نے کیا کہ میں چاہتا تھا کہ میری پارٹی جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر مضبوط رہے اور ایک طاقت بنی رہے. اور یہ بھی چودھری پرویز اکبر صاحب یہ جھنڈا نہیں لگاتے، فلیگ نہیں لگاتے، حالانکہ یہ وائس چیئرمین لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جو پوسٹ ہے یہ جھنڈے والی ہے.
تو میں نے کہتا ہوں کئی بار لیکن پتہ نہیں یہ شرمیلے ہیں اور نہیں لگاتے، کہتے ہیں میں نے پہلے نہیں لگایا، تو کسی میں نے کہا لگایا کرو جھنڈا، یہ آپ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے. تو میں نے پاکستان کو پیپلز پارٹی کی مضبوطی کے لیے، ادروائز میں میری جگہ ہو کے ہوتا تو ہوئی کے کسی بندے کو بنا دیتا یا کوٹلی شہر کے کسی ہلکے کے بنا دیتا، لیکن میں نے کوئٹہ کا اس لیے انتخاب کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے مضبوط رہے اور ایک ہو کے رہے تاکہ ہم یہ سیٹ آسانی سے جیت سکیں. اور میں وصول سے یہ کہہ سکتا ہوں دیکھیں ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے پارلیمانی بورڈ بنے گا، جو لوگ بھی اپنی خواہش کا اظہار کریں گے درخواستیں دیں گے. اخلاق صاحب کے حلقے میں 26 درخواستیں گئی ہیں، سب سے زیادہ جو لون لے کے ٹکٹ کے لیے 26 درخواستیں گئی. دیگر بھی تو وہی میں یہاں سب حلقوں میں 10-10 12-12 جو درخواستیں ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ سے پوچھیں گے چیئرمین صاحب، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا. لہٰذا آپ نے آپس میں اتفاق جس طریقے سے آج آپ نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اتحاد قائم اور دائم رکھے. ایم ایل اے ایک بنے گا، ایک ایم ایل اے بنے گا، 2-3 اور بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہ سیاست میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. یہ بڑا دل کر کے آپ نے یہ فیصلہ قبول کرنا ہوگا. اگر آپ نے یہ فیصلہ قبول کیا تو انشاءاللہ دنیا کو کوئی طاقت یہ پیپلز پارٹی سے یہ سیٹ نہیں لے سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی تعمیر اور ترقی کی دائی ہے. موجودہ جتنا آزاد کشمیر کے اندر انفراسٹرکچر ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے. یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ شہید ذوالفقار کی بچوں کا احسان ہے کشمیریوں کو. اس سے پہلے تو ایک جو ہے وہ 18ویں گیٹ پر جوائنٹ سیکرٹری گزارتے ہوئے کشمیر کا ہمارا صدر کا کرنے کا اعلان کرتا تھا. جب وہ آتا تھا کشمیر کے دورے پہ تو ہمارا صدر جو ہے وہ اس کو کوالہ پور پہ جو ہے اس کو ریسیو کرتا تھا. ایک میونسپل کمیٹی سے بھی کم درجہ تھا ہمارے اس نظام کا، اس حکومت کا. لیکن شہید ذوالفقار کی بچوں نے جب پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام لیا تو انہوں نے کہا کہ ذات کشمیر کے اندر بھی ہم پارلیمانی نظام دیں گے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس پارلیمانی انتخابات کے بعد حکومت میں آئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہے یہ غالباً چوتھے وزیر اعظم بنے. پہلے جو وزیر اعظم تھے وہ خان عبد الحمید صاحب تھے. دوسرے وزیر اعظم جو ہے وہ راجہ ممتاز راٹھور صاحب تھے جن کے ساتھ میں اور رفیق ریاض صاحب وزیر تھے. اور تیسرے وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے. اور چوتھے وزیر اعظم شعیب عبد المجید اور آج 5ویں وزیر اعظم جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن ہمارے ادوار اقتدار کا اور ہمارے مخالفین کے ادوار اقتدار کا اگر آپ تدابلی جائزہ لیں تو یوں تو ان کو 70 سال ملتے ہیں اقتدار میں، کیونکہ وہ کوئی کسی نہ کسی چور دروازے سے اقتدار میں آتے رہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک جو سسٹم ہے، ایک جو پارلیمانی نظام ہے، جو انتخابی عمل ہے، اس عمل کے ذریعے جو ہے وہ ہمیشہ حکومت میں آئی. اور ہمیں یہ سارے ملا کے جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی 13 سال میں بنتے ہمیں. لیکن اس پارلیمانی نظام میں مسلم کانفرنس کو یا نون لیگ کو جو ہے وہ 25 سال ملے اقتدار میں. لیکن یہاں کوئی بڑا کام نہیں کر سکے. وہ ایک یونیورسٹی نہ بنا سکے اس ریاست کے اندر. جو ایک یونیورسٹی بنی تھی وہ ایاز خان نے بنائی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ چودھری عبد المجید کی قیادت میں ہم نے جو ہے سارے ان کی کابینہ میں وزیر تھے، میں سینئر وزیر تھا. تو اس کابینہ میں جو ہے ہم نے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ریاست میں ایک ڈاکٹر جو بننے کے لیے جو لوگ ہیں وہ ہمیں 19 سیٹیں پورے پاکستان میں ملتی تھی. اور چانکا میڈیکل کالج اور بلاول میڈیکل کالج اور نیشنل میڈیکل کالج اور اپنا لیڈی ریڈنگ میڈیکل کالج، اتنے گرون کالج جو ہے وہ 19 سیٹیں بڑے ٹیسٹ آف میرٹ سے گزر کے. تو وہ بھی بہت سارے والدین اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجتے تھے کہ کیسے یہ ہاسٹل میں رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ریاست کے اندر 3 میڈیکل کالجز قائم کیے. تینوں ڈویژن پارٹی نے ان میں میڈیکل کالج قائم کیا. اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ 450 ڈاکٹر جو ہیں وہ ہر سال فارغ ہو کے عوامی خدمت کے لیے میدان میں آتے ہیں. تو میں اسی طرح ایک یونیورسٹی تھی جو پورے آزاد کشمیر کے اندر پھیلی ہوئی تھی. ایک کیمپس جو ہے وہ اپنا راولہ کوٹ تھا، ایک بریپر تھا، ایک جو ہے وہ کوٹلی تھا.
تو پیپلز پارٹی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ریاست کے اندر 5 یونیورسٹیاں دی، ہم نے وومن یونیورسٹی دی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنا کر آپ ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ اور میرا ماننا ہے، ہماری قیادت کا، ہمارے منشور کا ماننا ہے کہ جس گھر کے اندر تعلیم جاتی ہے وہ پھر نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تعلیم کے میدان میں جو ہے وہ گراں قدر خدمات انجام دی۔ 96 کی گورنمنٹ میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے پیکج دیا، پھر 11 کی حکومت میں چودھری مجید صاحب نے پیکج دیا، اور آج جو ہے وہ یہ تیسری حکومت ہے جو آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی، اور کسی حکومت نے کبھی کوئی پیکج نہیں دیا۔ جو وزیر اعظم مقام راٹھور صاحب کی قیادت میں دل کی گہرائیوں سے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے وزراء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے۔ پچھلی حکومت 2.5 سال میں جو ہے وہ اس پہ کام کرتی رہی، ورکنگ کرتی رہی، لیکن نہیں کر سکے فیصلہ۔ تو یہ بڑا ایک بریک تھرو ہے جس سے 1000 جو نوجوان ہیں پڑھے لکھے ان کو روزگار ان کو ملے گا، اور دور دراز علاقوں میں جو ہے وہ جو تعلیم کی بنیادی سہولت ہے وہ لوگوں کو ملے گی۔ تو اسی طرح ہیلتھ پیکج ہمیشہ پیپلز پارٹی نے 96 میں دیا، 2011 میں دیا، اور اس طرح پھر جو ہے جو ہیلتھ پیکج دیا گیا۔ یہ حکومت جو ہے یہ مختصر دورانیے کی حکومت جو ہم نے لی، یہ اپنے چیلنج سمجھ کے لی تھی۔ 6 مہینے کی حکومت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو 6 مہینے ہیں یہ بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان 6 مہینوں کے اندر اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ جو کوئی حکومت اس طریقے سے نہیں اپنے 5 سالوں میں نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی عمل جو ہے یہ پچھلے دور میں ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی۔ اس سیاسی عمل کو بحال کرنے میں پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا، اور ہم نے یہ اسی چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت قبول کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ایک سیاسی عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ جہاں جائیں لوگوں کا جمع غفیر جو ہے وہ ہمارا استقبال کرتا ہے، وزیر اعظم کا، سارے ساتھیوں کا۔ تو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ادوار حکومت ہیں ان میں ہر ادوار حکومت میں اس ریاست کے لیے وہ ہے وہ کام ہوئے۔ پاکستان کے اندر لے لیں، پاکستان میں 73 کا آئین لے لیں، متفقہ آئین، پاکستان میں نیوکلیر ٹیکنالوجی کا اصول لے لیں، پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی کا اصول لے لیں، پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیکھ لیں، پاکستان میں ہیوی کیمرہ میکینیکل کمپلیکس دیکھ لیں جہاں پاکستان جنگی جہاز بنا کر ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے جتنے بڑے کام ہوئے ہیں، اور اسلامی سربراہی کانفرنس کا جو انعقاد تھا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، جس سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے مڈل ایسٹ میں روزگار کے موقع فراہم کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک پروگریسو پارٹی ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈلیور کیا ہے۔ تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے لیکن لوگوں کے مطالبات جو ہے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں آج کی کامیاب جلسہ کرنے کی، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا چودھری اخلاق صاحب نے جو بات کی ہے آپس میں ایک ہو جائے، ایک ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی، اور اگر ایک نہ ہوئے تو پھر جس طرح ہم نے کہا کہ الیکشن والے دن جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے روئیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے جس اتحاد کا اور جس سے پیار و محبت کا اظہار آپس میں کیا، انشاءاللہ اسی کو جاری رکھتے ہوئے جو ہے آج کا یہ جلسہ جو ہے اس کو انتخابی جلسہ جو ہے وہ سمجھے، یہ پہلا یوں سمجھے انتخابی جلسہ ہم جو ہے کرنے جا رہے ہیں، 6 ہفتے کے بعد الیکشن ہونے والے، تو اپنے صفوں میں اتحاد مکمل کریں اور کریا پھیل جائے۔ ابھی یہ الیکشن بننے جا رہی ہیں، پولنگ اسکیمیں بن رہی ہیں، ان میں پوری توجہ دیں کہ پوری اسکیمیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے بنے، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے پولنگ اسٹیشن میں ووٹ کاسٹ کرے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر جو ہے والیانہ کریٹا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے آج اتحاد کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ کو جاری رکھنا ہے،
اور میں اپنے پولیس انقلابی اور نئی ہجوم کمر اور دیگر دوستوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بہت شکریہ جناب نصیر صاحب.